فتح ہمیشہ بلند اور فوری نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ خاموش حکمت عملی پر مبنی اور ایسے طریقوں سے سامنے آتی ہے جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، معزز سامعین، آئیے 15 صدیوں سے بھی زیادہ پیچھے وقت کے سفر پر چلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک پرخلوص وعدہ امن کے دور کو شروع کرنے کے لیے بنایا گیا ایک معاہدہ غداری سے ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم تاریخ کے ایک مرکزی موڑ پر گہرائی میں جا رہے ہیں، ایک ایسا واقعہ جس نے جزیرہ نما عرب کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے عہد کی کہانی ہے، یہ اس فریب کی کہانی ہے جو مکہ کی فتح کا سبب بنا، جسے عربی میں فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داستان ایک اہم معاہدے صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ معاہدہ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے طاقتور قبیلے قریش کے درمیان طے پایا تھا، 10 سالہ جنگ بندی کا وعدہ تھا۔ یہ ایک ایسی سرزمین میں امید کا نشان تھا جو طویل عرصے سے تنازعات کی زد میں تھی۔ اس معاہدے کے تحت مختلف قبائل کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ یا مکہ میں قریش کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ بنو خزاع قبیلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام میں انصاف اور سچائی کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نری اثنا ان کے درینہ حریف بنو بکر نے قریش کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ 2 سال تک جزیرہ نما عرب پر ایک نازک امن قائم رہا۔ قافلے زیادہ آزادی سے سفر کرتے تھے، خیالات کا تبادلہ ہوتا تھا، اور ایک مختصر عرصے کے لیے قبائلی جنگ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ رکتا ہوا نظر آیا۔ لوگ ذرا سکون سے سانس لینے لگے، اس امید پر کہ یہ نیا سکون قائم رہے گا۔ لیکن سطح کے نیچے پرانی دشمنیوں اور گہری نفرتوں کے انگارے اب بھی سلگ رہے تھے، ایک موقع ملنے کے انتظار میں کہ وہ دوبارہ بھڑک اٹھیں، اور بدقسمتی سے وہ موقع آ گیا۔ یہ امن برقرار نہیں رہ سکا۔ ایک چاندنی رات کی اوٹ میں بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان سلگتی ہوئی دشمنی کھلے عام تشدد میں بدل گئی۔ پرانی نفرتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر بنو بکر نے خزاع کے غیر متوقع آدمیوں پر الوط نامی جگہ پر ایک اچانک ظالمانہ اور بلا اشتعال حملہ کر دیا۔ یہ صرف کوئی قبائلی جھڑپ نہیں تھی، یہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ جو امن بڑی احتیاط سے طے کیا گیا تھا، اس کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھا۔ جس چیز نے اس قبائلی جھگڑے کو ایک بڑے بین الاقوامی واقعے میں تبدیل کر دیا، وہ قریش کی براہ راست شمولیت تھی۔ انہوں نے نہ صرف آنکھیں بند کی بلکہ انہوں نے اس غداری میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے بنو بکر کو ہتھیار فراہم کیے، اور اس سے بھی زیادہ قابل مذمت یہ کہ مکہ کے کچھ سرکردہ رہنما بھی اس حملے میں شامل ہوئے۔ اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ جیسے قریش کے اشرافیہ کے سرکردہ لوگوں نے یہ سوچ کر کہ رات کی تاریکی ان کی شناخت اور ان کی غداری کو چھپا لے گی، بھیس بدل لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحادیوں پر حملہ کرنے کا ایک موقع دیکھا، جس کے بعد وہ امید کر رہے تھے کہ انہیں نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حملہ انتہائی وحشیانہ اور بے رحم تھا۔ بنو خزاع کے آدمی جو مکمل طور پر حیران رہ گئے تھے، جہاں کھڑے تھے وہیں مار دیے گئے۔ تعداد میں کم اور مغلوب بچ جانے والے بے دردی سے ایک ایسی جگہ کی طرف بھاگے جہاں ان کا خیال تھا کہ انہیں پناہ ملے گی، مقدس شہر مکہ۔ انہوں نے کعبہ حرم شریف کے مقدس احاطے میں پناہ لی۔ قبل از اسلام عرب روایت کے مطابق یہ ایک مقدس علاقہ جانا جاتا تھا جہاں تمام تشدد سختی سے منع تھا۔ یہ ایک عالمگیر پناہ گاہ تھی
ایک ایسی جگہ جہاں بدترین دشمنوں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ حرم کی حرمت ایک ایسا قانون تھا جس کا احترام صدیوں سے تمام قبائل کرتے آ رہے تھے، لیکن اس رات بنو بکر اور ان کی قریش کے ساتھیوں نے اپنے خون کی پیاس اور تکبر میں اس مقدس اور درینہ قانون کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے خوفزدہ خدا کے آدمیوں کا پیچھا حرم کی حدود تک کیا اور انتہائی بے حرمتی کے ایک عمل میں مقدس جگہ کے اندر بھی قتل و غارت جاری رکھی۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ پر بے گناہ خون بہایا جو سب کے لیے امن اور سلامتی کی علامت تھی۔ اس بے رحمانہ حملے میں خدا کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ انتہائی خلاف ورزی تھی، یہ کئی تہوں والی غداری تھی۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے ایک اتحادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں آنے والے ایک قبیلے پر حملہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے حرم کی حرمت کو بھی پامال کیا تھا۔ جو ضابطہ اخلاق ان کے اپنے آباء و اجداد بھی برقرار رکھتے تھے، اسے توڑ دیا گیا تھا۔ جاریت اور بے حرمتی کے اس ایک عمل سے انہوں نے یک طرفہ اور غیر مبہم طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا تھا۔ امن کا عہد اب باقی نہیں رہا تھا۔ اس قتل عام سے بچ جانے والے اپنے سردار عمرو بن سالم الخزاعی کی قیادت میں فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دن رات سفر کیا۔ ان کے دل غم سے بوجھل تھے اور وہ انصاف کے لیے بےتابانہ فریاد کر رہے تھے۔ جب عمرو بن سالم آخرکار مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد پہنچے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک طاقتور نظم پڑھی۔ اس میں قریش اور بنو بکر کی غداری کی تفصیل بتائی گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح ان کے لوگوں پر سوتے میں حملہ کیا گیا اور مقدس پناہ گاہ میں پناہ لینے کے باوجود انہیں ذبح کر دیا گیا۔ اس قتل عام کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم کمیونٹی پر ایک بھاری پتھر کی طرح گری۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ غم اور غصے سے بدل گیا تھا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحادی تھے، وہ آپ کی پناہ میں تھے، ان پر حملہ آپ پر حملہ تھا۔ وہ معاہدہ جو دیر پا امن قائم کرنے اور مزید خون ریزی سے بچنے کی حکمت عملی کا سنگ بنیاد تھا، اسے انتہائی توہین کے ساتھ پامال کر دیا گیا تھا۔ اس غداری کا درد بہت بڑا تھا، نہ صرف جانوں کے ضیاع کی وجہ سے بلکہ اعتماد کے ضیاع اور پرامن بقائے باہمی کی امید کی تباہی کے باعث بھی۔ پھر بھی اس گہرے بحران کے لمحے میں بھی جب ایک ایسے کھلے عام جنگی عمل کا سامنا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جبلت فوری طور پر انتقام کے لیے پکارنا نہیں تھی۔ آپ کا کردار برداشت، انصاف اور زندگی کو محفوظ رکھنے کی گہری خواہش کا تھا۔ کوئی بھی فوجی کارروائی کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارت کاری کا راستہ چنا۔ آپ نے قریش کو اپنی سنگین غلطی کی تلافی کرنے اور ایک مکمل جنگ کو ٹالنے کا آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ایک قاصد کو مکہ بھیجا جس کے ساتھ 3 واضح شرائط تھیں۔ شرائط نمبر 1، قریش بنو خزاعہ کے مقتولین کے لیے خون بہا یا دید ادا کریں۔ یہ قتل کے معاملات کو حل کرنے اور عزت بحال کرنے کا ایک معیاری عرب رواج تھا۔ دوسرا، وہ حملہ آوروں بنو بکر کے ساتھ اپنے اتحاد کو عوامی طور پر ختم کر دیں اور ان کے اقدامات سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ یا تیسرا، اگر وہ پہلے 2 شرائط کو رد کرتے ہیں تو معاہدے کو باضابطہ طور پر کالعدم اور باطل سمجھا جائے گا، جو کہ جنگ کی حالت کا اعلان ہوگا۔ قریش نے اپنے تکبر میں قاصد کی بات سنی۔ شاید انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم کو کم سمجھا، یا شاید وہ اپنے اندر موجود زیادہ تند مزاج اور جلد باز رہنماؤں کے ہاتھوں گمراہ ہوئے۔ قرطہ بن عمر نامی ایک شخص نے جلد بازی میں اعلان کیا، ہم تیسری شرط چنتے ہیں۔
انہوں نے ایک پرامن حل کی پیشکش کو مسترد کر دیا اور مؤثر طریقے سے آخری مہلک توڑ کا انتخاب کیا۔